مووی کے شروع میں دکھاتے ہیں کہ ایک لڑکی جس کا نام جولیٹ ہے اپنی وین میں سپلائز کی تلاش میں کہیں جا رہی ہے۔ پینڈیمک کی وجہ سے کئی لوگ میوٹنٹ کریچرز بن چکے ہیں اور جو لوگ اس وبا سے بچے ہیں وہ مختلف کیمپس میں رہ رہے ہیں۔ جولیٹ کے پاس ریوالور اور گاڑی کے ڈیش بورڈ میں اس کے ہسبینڈ جیک کی پکچر بھی ہوتی ہے۔ جولیٹ ایک گیس اسٹیشن میں جاتی ہے جو کہ ویران پڑا ہے۔ وہاں وہ کچھ دیر آرام کرتی ہے پر چھت پر ایک ڈراؤنی آواز آنے لگتی ہے تو جولیٹ ایک دم سے اپنی گن تان لیتی ہے اور وہاں سے نکل کر آگے بڑھنے لگتی ہے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ایک وین دکھائی دیتی ہے۔ وہ وین کے پاس جاتی ہے تو اسے وہاں ایک زخمی شخص ملتا ہے۔ یہ شخص بتاتا ہے کہ ایک کریچر نے اس پر حملہ کیا تھا اور وہ کریچر اب بھی وین کے اندر موجود ہے۔ جولیٹ وین کے اندر جا کر کریچر کو مار ڈالتی ہے اور جب باہر نکلتی ہے تو وہ بندہ بھی مرا پڑا تھا۔ جولیٹ وہاں سے ضرورت کی چیزیں اٹھا لیتی ہے اور واپس اپنے کیمپ کی طرف جانے لگتی ہے۔ چونکہ اب رات ہونے والی ہے لہٰذا جولیٹ کو جلد ہی اپنے کیمپ پہنچنا ہے۔ اب ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے اور ڈیش بورڈ پہ پڑی پکچر گاڑی کی ونڈو سے باہر گر جاتی ہے جس کی وجہ سے جولیٹ اپنا دھیان کھو دیتی ہے اور گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے اور گاڑی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں الٹی ہو جاتی ہے۔ اب جولیٹ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہاں سے مووی کا سین پریزنٹ سے پاسٹ کی طرف شفٹ ہوتا ہے۔ جولیٹ ایک آرٹ گیلری میں ہے جہاں جیک پہلی دفعہ اس سے ملتا ہے اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جیک جولیٹ کو اپنے گھر لے کر جاتا ہے جہاں وہ ڈرنکس بھی لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جان لیتے ہیں۔ جولیٹ پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دن بعد جیک جولیٹ کو ایک بار میں کسی بندے کے ساتھ دیکھ لیتا ہے جو جولیٹ کو پیسے دیتا ہے۔ جیک جولیٹ کا پیچھا کرتا ہے۔ جولیٹ کو کچھ لوگ تنگ کرتے ہیں تو جیک اسے بچاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں جولیٹ کے گھر جاتے ہیں۔ جیک جولیٹ کی مدد کرنا چاہتا ہے پر جولیٹ اسے برا بھلا کہہ کر اپنے گھر سے جانے کا کہتی ہے تو جیک وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن جولیٹ زخمی حالت میں جیک کے گھر جاتی ہے۔ جیک اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ جولیٹ ڈرگس لیتی ہے اور جیک اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ جیک کے گھر میں توڑ پھوڑ کرتی ہے لہٰذا اب جیک اسے پیار سے سمجھاتا ہے اور اسے اپنے ایک فارم ہاؤس میں لے کر جاتا ہے تاکہ جولیٹ ڈرگس سے دور ہو سکے۔ آہستہ آہستہ جیک اور جولیٹ ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں اور ان میں پیار ہو جاتا ہے۔ ایک روز جولیٹ جیک کو بتاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے جس پر جیک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور اب جولیٹ کی ڈلیوری ہونے والی ہے لیکن اسے ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ڈرگ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب جولیٹ کافی ڈپریسڈ ہوتی ہے اور جیک اسے بہت دلاسا دیتا ہے۔ بچہ مرنے کی وجہ سے جولیٹ اب رات بھر گھر سے باہر رہتی ہے اور ڈرگس بھی لیتی ہے۔ جیک اسے سمجھاتا ہے پر وہ جیک پر اس کا الزام لگاتی ہے کہ بچہ تمہاری وجہ سے مرا ہے جس پر جیک گاڑی سے اتر کر ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتا ہے اور جولیٹ ایک بار میں چلی جاتی ہے۔ بار میں موجود ٹی وی پر ایک نیوز چلتی ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر کیمیکل اٹیک ہوا ہے اور بہت سارے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر جولیٹ کافی گھبرا جاتی ہے۔ اسے جیک یاد آتا ہے۔ وہ جلدی سے جیک کے فون پر کال کرتی ہے تو آگے سے اسے بتایا جاتا ہے کہ جیک زخمی ہوا ہے۔ وہ فوراً ہاسپٹل چلی جاتی ہے جہاں جیک شدید زخمی ہے اور ایک گلاس میں بند ہے۔ جولیٹ بہت اداس ہوتی ہے اور کافی روتی ہے۔ اگلے روز جولیٹ ہاسپٹل جاتی ہے تو جیک وہاں نہیں ہوتا ہے۔ جولیٹ انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی موت ہوئی تھی اور اسے گمنامی میں دفنایا گیا ہے کیونکہ اس کے جسم پر لگے کیمیکلز بہت خطرناک تھے جس پر جولیٹ بہت زیادہ روتی ہے اور گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم پاسٹ سے پریزنٹ میں واپس آتے ہیں جہاں جولیٹ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی اور اب اسے ہوش آتا ہے اور اب رات ہو چکی ہے۔ جولیٹ کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ کر باہر نکلی ہے۔ اس کی گن بھی گاڑی سے باہر گری پڑی ہے۔ جولیٹ ہاتھ سے دبا کر اپنی ٹوٹی ہڈی سیٹ کرتی ہے اور اس کو کپڑے سے باندھ لیتی ہے۔ باہر نکل کر اپنی گن اٹھاتی ہے اتنے میں ایک کریچر وہاں آ جاتا ہے۔ جولیٹ گن اس پر تان لیتی ہے پر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں جولیٹ کے واکی ٹاکی پر کوئی میسج آتا ہے تو وہ کریچر آواز سن کر واپس گاڑی کی طرف آتا ہے اور جولیٹ جلدی سے واکی ٹاکی گاڑی سے باہر پھینکتی ہے۔ کریچر واکی ٹاکی اٹھا کر دور پھینک کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب جولیٹ لائٹ جلا کر باہر جاتی ہے اور واکی ٹاکی ڈھونڈ لیتی ہے پر جب وہ مڑتی ہے تو کریچر اس کی گاڑی کے اوپر آتا ہے
وہ دوڑ کر گاڑی کے اندر جاتی ہے۔ یہاں ہم کریچر کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ بہت ڈراؤنا ہے اور گاڑی کے شیشے کے پاس آتا ہے۔ جولیٹ اسے گولی مارتی ہے پر وہ گاڑی کی دوسری طرف سے آ کر جولیٹ کو کھینچ کر باہر نکالتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح خود کو بچا کر اندر آتی ہے۔ جولیٹ گن ہاتھ میں لے کر کریچر کا ویٹ کرتی ہے پر وہ پیچھے سے جولیٹ کے بہت قریب آتا ہے اور جولیٹ مڑ کر اسے شوٹ کرتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد کریچر گاڑی کا آگے والا شیشہ توڑ دیتا ہے۔ جولیٹ حد سے زیادہ ڈر جاتی ہے اور کریچر اب جولیٹ کی طرف آنے لگتا ہے۔ جب کریچر گاڑی کے بہت قریب آتا ہے تو جولیٹ گاڑی کی لائٹ جلاتی ہے جس سے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جولیٹ کو نزدیک ایک کار نظر آتی ہے اور وہ ہارن بجا کر انہیں بلاتی ہے۔ اتنے میں ایک بندہ وہاں آتا ہے اور جولیٹ پر حملہ کرتا ہے کیونکہ وہ چور تھا، لیکن کریچر اس بندے کو مار ڈالتا ہے اور اسے کھانے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر جولیٹ اب کریچر کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن ہمیں یہاں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ کریچر جولیٹ کو مارنا نہیں چاہتا ہے، ورنہ وہ اسے کب کا مار چکا ہوتا۔ وہ چور سے جولیٹ کی جان بھی بچاتا ہے۔ بہرحال اب جولیٹ لائٹ جلا کر باہر نکلتی ہے اور ایک کین میں پیٹرول بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ کریچر اس کی طرف آتا ہے، تبھی وہ پیٹرول والا کین اس کی طرف پھینک کر گن سے شوٹ کرتی ہے اور آگ بھڑک اٹھتی ہے، لیکن کریچر بچ جاتا ہے اور جولیٹ کو اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے۔ جولیٹ پاس پڑی گن اٹھا کر کریچر کو گولی مارتی ہے اور وہ زخمی ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ چونکہ جولیٹ بھی کافی تھک چکی تھی اس لیے وہیں پر آرام کرتی ہے۔ اب صبح ہوتی ہے اور کریچر رینگتا ہوا جولیٹ کے پاس آتا ہے۔ جولیٹ اسے گولی مارنا چاہتی ہے پر گولی لوڈ کرنے سے پہلے کریچر اس کے اوپر آتا ہے اور اپنا ہاتھ جولیٹ کے چہرے پر پھیر دیتا ہے۔ جولیٹ سمجھ جاتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ جیک بھی اسی طرح ہاتھ پھیر لیا کرتا تھا، یعنی یہ کریچر دراصل جولیٹ کا ہسبینڈ جیک ہی ہے۔ اب مووی کے اینڈ میں دکھاتے ہیں کہ جولیٹ جیک کو گلے سے لگا کر اسے کس کرتی ہے اور اسے پیار کرنے لگتی ہے۔ جولیٹ جیک کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی ہے، لہٰذا وہ خود کو اور جیک کو ایک گولی سے مار دیتی ہے۔ جیک اور جولیٹ کی پکچر زمین پر دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ اس مووی کا یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے۔